اللہ تعالیٰ تھے۔ اس وقت اس کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری تھے۔ اس وقت اس مدرسہ کے شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی، یہ تینوں حضرات یہاں تفسیر پڑھایا کرتے تھے۔ ذرا غور فرمائیے، حضرت اس وقت شیخ الحدیث شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی تھے۔ جب تحریک کا عروج تھا، تحریک کا سرپرست، مدرسے کے سرپرست حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی بھی اس وقت مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ مدرسے کے ناظم اعلیٰ جناب مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی حضرت تھانوی کے ساتھ تھے۔ اس مسئلہ میں قرآن کریم کے مفسر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی، یہ سب آدمی ساتھ تھے۔ 5 بڑے عہدے ہوتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں، سرپرست، محکم، ناظم تعلیمات، شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث۔ ایک شیخ الحدیث کانگریس کے ساتھ تھا، باقی 5 مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مخالف ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، توجہ ہے۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان آج جس جگہ پر قائم ہے، یہاں پر پاس کی گئی، لیکن کوئی بتلا سکتا ہے یہ قرارداد جب باقاعدہ طور پر لکھی گئی اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں اس کو پاس کیا گیا تو اس کو کس نے تحریر کیا تھا؟ اس قرارداد مقاصد کو، جس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، اس قرارداد مقاصد کو باقاعدہ تحریر کرنے کے لیے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والے ایک ملا جو ہجرت کر کے پاکستان نہیں آیا تھا، اس کا نام محمد شفیع تھا، جو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی ہیں۔ قائد اعظم نے ان کو خط لکھا تھا اور 6 مہینے بن جانے کے بعد، پاکستان بننے کے 6 ماہ بعد، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم سے ہجرت کر کے آپ کراچی تشریف لائے تھے، اور آپ نے علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کی موجودگی میں یہ تحریر لکھی تھی۔ آج بھی قرارداد مقاصد پر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع کے دستخط موجود ہیں، جن کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پارلیمنٹ سے منظور کرایا تھا۔ آپ کی توجہ ہے کچھ میری بات کی طرف؟ اگر میں بات چھیڑوں گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بات لمبی ہو جائے گی۔ آج ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جانتے ہو آزاد کشمیر کیا ہے؟ آپ کے ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے بائیں بازو جناب ظفر اللہ خان، جو قادیانی تھا، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، جس بدبخت نے گرداسپور کو ہندوستان کے ساتھ ملا دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو ہندوستان کا ضلع بنایا جائے گا۔ یہ لوگ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، قادیانی، جس کی وجہ سے انڈیا کو کشمیر میں جانے کا زمینی راستہ مل گیا تھا، اور پاکستان اگست میں بنا
27 اکتوبر کو انڈین آرمی نے کشمیر میں جانا شروع کر دیا اور انڈین آرمی کشمیر میں داخل ہو گئی۔ آپ مجھے معاف فرمائیں، جب گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کی فوج سے کہا کہ ان کو روکو، تو اس وقت سب سے پہلے انڈین آرمی کے مقابلے میں کشمیر میں آزادی کی جنگ لڑنے والا یہی داڑھی والا ملا تھا، یہی پگڑی والا ملا تھا۔ جہاں تک یہ ملا جا سکا تھا وہ آج آزاد کشمیر کہلاتا ہے، اور جہاں یہ ملا نہیں پہنچا تھا وہ آج مقبوضہ کشمیر کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت جھانسی کے الیکشن میں پہلے تو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں اکٹھے تھے، جب یہ علیحدہ ہو گئے اور مسلم لیگ نے اپنی جدوجہد علیحدہ شروع کی اور کانگریس سے جدا ہو گئے اور پاکستان کے لیے ایک نئی جدوجہد شروع کی گئی۔ بتلائیے ذرا، جھانسی کے الیکشن میں جب تک ملا آپ کے ساتھ نہیں تھا، اس وقت 450 کی اسمبلی میں سے آپ کو غالباً 170 نشستیں ملی تھی، اور جب حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی کے حکم پر 2 شخص علامہ ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی کے خانقاہ تھانہ بھون چھوڑ کر قائد اعظم کے ساتھ ہوئے تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی جنہوں نے 1945 میں حضرت حکیم الامت کے حکم پر ہندوستان میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی تھی اور 500 علماء کو لے کر قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا تھا۔ جب یہ ملا آپ کے ساتھ آیا تھا تو جب آپ نے اکیلے الیکشن لڑا تھا آپ نے 170 سیٹیں لی تھی، جب ملا آپ کے ساتھ آیا تھا آپ کی سیٹیں 350 ہو گئی تھی۔ ابھی بھی ملا پاکستان کی تحریک میں آپ کے ساتھ نہیں رہا۔ اگر ملا پاکستان کی تحریک میں آپ کے ساتھ نہیں تھا، پھر بتلایا جائے کہ جب پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا جا رہا تھا، اگر ملا پاکستان کی تاریخ میں ساتھ نہیں تھا، تحریک میں قائد اعظم کے ساتھ نہیں تھا، تو پھر بتلایا جائے کہ پاکستان کا پہلا پرچم، پاکستان کا دوسرا پرچم، پہلا پرچم کراچی میں، دوسرا پرچم ڈھاکہ میں لہرانے کے لیے پھر ملا کی خدمات کیوں حاصل کی؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے حکیم الامت کے حکم پر، علامہ شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی، ہندوستان میں جمعیت علماء اسلام بنائی، 500 علماء نے اس میں شرکت کی، ان 500 علماء نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، پاکستان وار سے وجود میں آیا۔ جب پاکستان وار سے وجود میں آ گیا تو پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے؟ بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ، اس کو اسلامی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام کے نام پر بنا، ٹھیک ہے؟ کس کے نام پر بنا؟ ناراض نہیں ہونا، کس کے نام پر بنا؟ اسلام کے نام پر بنا، بنیاد تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس کو جمہوریہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے لینے کا طریقہ الیکشن تھا، جمہوریت تھا، اس لیے اس کو جمہوریہ کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ لیکن میں کس قدر افسوس کے ساتھ کہوں کہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا، پاکستان بن گیا، ہاں تاجر کا پاکستان بن گیا، ہاں وکیل کا پاکستان بن گیا، ہاں ذمہ دار کا پاکستان بن گیا، ہاں باقی تمام طبقوں کا پاکستان بن گیا،
اگر پاکستان نہیں بنا تو اسلام کا پاکستان نہیں بنا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جب اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا تو ناراض نہ ہونا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان بننے کے بعد 1947 سے لے کر 1970 تک وہ ملا، وہ علماء جو جدوجہد میں شریک رہے تھے، وہ چلے گئے مسجد اور مدرسہ میں کہ اقتدار ہمارا مقصد نہیں ہے، اقتدار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معاف کرنا، جو بنیاد ہوتی ہے نا، جو دیوار ہوتی ہے وہ بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، مگر بنیاد مٹی میں چھپ جایا کرتی ہے، بنیاد نظر نہیں آیا کرتی۔ بنیاد رکھنے والے حکیم الامت اور ان کے رفقا اپنی درسگاہوں میں جا کر بیٹھ کے کہ اقتدار ہمارا مقصد نہیں ہے، پھر اقتدار آپ لوگوں کے پاس رہا۔ آپ 1947 سے لے کر 1970 تک آپ پاکستان کا آئین بھی نہیں بنا سکے، حتیٰ کہ پاکستان کا آئین بنانے کے لیے پھر ملا میدان میں آیا، ملا آپ کی نیشنل اسمبلی میں پہنچا تو پاکستان کا آئین وہاں سے ہو چکا۔ جو ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، پھر ایک وقت وہ آیا جب اس ملک کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی۔ جب قادیانی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، حضور کی ختم نبوت کے دیوانے اور پروانے میدان میں نکلے، مگر مجھے معاف کرنا، ہم لاہور کے مال روڈ پر پہنچے، مگر تم نے ہم پر گولیاں چلائی۔ غدار وطن ہم تھے یا تم، یہ تاریخ فیصلہ کرے گی۔ تم نے ہم پر گولیاں چلائی۔ 53 کی تحریک میں 10,000 ختم نبوت کے پروانوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ان سب کو خون میں نہلا دیا گیا۔ لاہور کے مال روڈ پر ان مسکینوں کا خون بہتا رہا، کسی نے نہیں کہا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالآخر ملا آپ کے اسمبلی میں پہنچا تو ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جب تک ملا اس اسمبلی میں نہیں پہنچا، فقر اسلام مفتی محمود حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبدالقادر روپڑی اور اکابر علماء جب تک میدان میں نہیں آئے، اس وقت تک یہ ملک بغیر آئین کے رہا۔ یہ ملک، اس ملک میں ختم نبوت کا تحفظ نہ ہو سکا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر اس کے قانون کی کبھی بات کی ہے اس اسمبلی میں تو ملا کے سوا آپ کوئی اور نام پیش کر سکتے ہیں؟ اگر اس کی آزادی کی جدوجہد کسی نے کی ہے تو وہ آج بھی ملا ہے، اور کل بھی یہی ملا تھا جس نے اس ملک کی آزادی کی جدوجہد کی۔ آج میں کہتا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اگر تباہ مبارک پر گرانا ہو تو کل جب نیشنل اسمبلی میں اسلام کی بات آئی تھی، ختم نبوت کا تحفظ بھی ملا نے کیا تھا، اور آج جمہوریت کا تحفظ بھی ملا کر رہا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے لیے بھی قربانی ملا دے رہا ہے، اور جمہوریت کے لیے بھی قربانی میں پھر ملا ہی کا نام آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ملا کا ملک میں کردار کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں مدرسے کا کردار کیا ہے، کبھی کہتے ہیں ملا کا کردار کیا ہے؟ ملا نے اس ملک میں تیرا ایمان بچایا،
ملا نے اس ملک میں دین کا تحفظ کیا ہے اور ملا نے اس ملک میں ملک کا تحفظ کیا، لیکن اس کے سینے میں ہمیں ملا کیا ہے؟ ایک نعرہ تو یہ ملا کہ تم پاکستان بنانے کے مخالف تھے، اور دوسرا نعرہ ہمیں یہ ملا کہ مولوی کا کام تو لڑانا ہے، اس کے سوا کیا کام؟ مولوی کا کام تو لڑانا ہے بس۔ اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، میں کیونکہ اکثر علماء بیٹھے ہیں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈھونگ ہے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سمجھو بات کو، دشمن کی چال کو سمجھو۔ جب پاکستان مار سے وجود میں آیا، علامہ شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقا نے ایک بڑا مسکین وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان، جس کو گولیوں سے بھون دیا گیا، جو پاکستان کے بانیوں میں تھا، جناب لیاقت علی خان سے کہا کہ جناب ہم نے ملک اسلام کے لیے بنایا ہے، آپ مہربانی فرمائیں آپ اسلام کے نفاذ کی کوشش کریں۔ تو اس پر لیاقت علی خان نے، میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کوئی آف دی ریکارڈ بات نہیں کر رہا، اس پر جناب لیاقت علی خان نے کہا، ریڈیو پاکستان پہ کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ کرو، مسئلہ یہ ہے کہ کس کا اسلام نافذ کیا جائے، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، یا اہل حدیثوں کا، شیعوں کا یا سنیوں کا، کس کا اسلام نافذ کیا جائے؟ پہلے آپ فیصلہ کرو کہ کس کا اسلام نافذ کیا جائے۔ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کوئی ادارے کے دوست بیٹھے ہیں تو اپنا ریکارڈ چیک کریں، آف دی ریکارڈ کوئی بات نہیں کر رہا۔ ہم ٹیبل ٹاک کے لوگ ہیں، بات کرنے کے بھی آتی ہے، بات سننے کے بھی آتی ہے، بات کرنا بھی جانتے ہیں اور سننا بھی جانتے ہیں۔ ویسے تو ملا کے بارے میں یہی ہے کہ سنتا نہیں ہے۔ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں۔ جناب لیاقت علی خان نے رات کے وقت میں 8 بجے خطاب کیا اور خطاب کے دوران کہا کہ جناب کس کا اسلام نافذ کیا جائے، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا، شیعوں کا، سنیوں کا، کس کا اسلام؟ میں سلام پیش کرتا ہوں پھر ملا کو کہ صرف 16 دن کی محنت کے بعد 22 نکاتی فارمولہ جس پر دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، اہل حدیثوں کے، شیعہ کے دستخط موجود تھے، وہ بنا کر پیش کر دیا کہ لو اس پر دیوبندی بھی متفق ہیں، بریلوی بھی متفق ہیں، اہل حدیث بھی متفق ہیں، حتیٰ کہ شیعہ بھی متفق ہیں، پیش کر دیا۔ مگر وہ بات کوئی اسلام کے نفاذ کے لیے تھوڑی کہی گئی تھی، وہ تو جان چھڑانے کے لیے۔ سمجھ رہے میری بات کے لیے؟ آج جب ہم کسی سرکاری میٹنگ میں چلے جائیں، کوئی افسر بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہونا بھائی، اگر کسی سرکاری میٹنگ میں ہم چلے جائیں تو جتنے افسران ہوتے ہیں ان سب کی یہی تبلیغ ہوتی ہے ہمیں کہ مولانا فرقہ واریت نہ پھیلائیں، مولانا فرقہ واریت سے بچیں۔ فرقہ واریت کون پھیلاتا ہے ملک میں؟ ہم پر 2 ہی اعتراض ہیں، تم نے فرقہ واریت پھیلائی ہے، تم نے قتل و غارت گری کی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف کچھ اپنے ہی پیاروں پہ نظر پڑ گئی، کہیں ایسا تو نہیں؟ اس ملک میں فرقہ واریت بھی تم نے پھیلائی ہے، اس ملک میں قتل و غارت گری بھی تم نے پھیلائی ہے۔ میں دلائل کی دنیا کا آدمی ہوں، دلائل میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ اس ملک میں سب سے پہلا بڑا قتل جناب لیاقت علی خان کا قتل ہے، یہ کسی ملا نے کیا تھا؟ جاؤ جا کر تحقیق کرو اور اپنی ایمانداری سے فیصلہ بتلاؤ کہ کیا لیاقت علی خان کو قادیانیوں نے قتل نہیں کیا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں قتل و غارت گری کی بنیاد قادیانیوں نے رکھی ہے، ملا نے نہیں رکھی۔ نمبر 2 فرقہ واریت۔ فرقہ واریت کی بنیاد کس نے رکھی؟ جاؤ جا کے معلوم کرو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا،
بانی پاکستان نے وصیت کی کہ میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو کون جنازے سے نکل کر چلا گیا؟ کوئی بتلائے گا؟ آپ کا وزیر خارجہ جنازے سے نکل کر چلا گیا، اور اس نے رات کو جب میڈیا والوں نے پکڑا کہ جناب آپ نے بانی پاکستان کا جنازہ نہیں پڑھا، دیوبندی جنازے میں شریک تھے، بریلوی جنازے میں شریک تھے، اہل حدیث جنازے میں شریک تھے، جناب آپ نے بانی پاکستان کا جنازہ نہیں پڑھا، تو جناب ظفر اللہ نے کیا کہا کہ اگر بانی پاکستان مسلمان ہے اور اس کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہیں تو میں مسلمان مملکت کا کافر وزیر خارجہ ہوں، اور اگر میں مسلمان ہوں تو اگر میں مسلمان ہوں تو پھر یہ سب کافر ہیں، اور اگر یہ مسلمان ہیں تو میں کافر ہوں۔ تو فرقہ واریت کی بنیاد تو یہاں قادیانیوں نے رکھی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے اور میں نے اس کو قبول کیا۔ ہم نے بابا یہاں فرقہ واریت کی بنیاد نہیں رکھی، ہم نے تو ہر مشکل وقت میں، اور یہاں آپ لوگ دیکھتے ہیں، میں آج یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ آئے، حضور کی عزت کا مسئلہ آئے، اصحاب رسول کی عزت اور حرمت کا مسئلہ آئے، خود اللہ جل شانہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آئے، یہاں کوئی دیوبندی بریلوی رہ جاتا ہے؟ سب ایک صف میں آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم میں بہت سے اقدار مشترک ہیں، اگرچہ اختلافات ہوا کرتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ہم آج بھی ملک کی بقا کے لیے ایک ہیں، آج بھی ملک کے تحفظ کے لیے ایک ہیں، آج بھی ہم سب لوگ اسلام کی بقا کے لیے ایک ہیں۔ لہٰذا میں آج سے کرنا چاہ رہا تھا، بات لمبی ہوگی، معافی چاہتا ہوں۔ 23 مارچ کو جہاں ہمیں قائد اعظم کا ذکر کرنا ہے، جناب علامہ اقبال کا ذکر کرنا ہے، ہمیں وہاں ان لوگوں کا ذکر بھی کرنا ہے جنہوں نے 200 سال تک انگریز کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے، اور انگریز کے مقابلے میں جنگ و آزادی کی جد و جہد کی، اور اس جنگ آزادی کے بدلے میں آج ہمیں ایک آزاد ریاست معاذ وجود میں آئی جو ہمیں نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرمائے۔ جن حضرات نے اختلاف کیا تھا انہوں نے پاکستان بنانے میں اختلاف نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے بات کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ مسجد کے بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنائی جائے یا یہاں بنائی جائے، جب مسجد بن جائے پھر اس کا تحفظ فرض ہو جاتا ہے، لہذا ہم پاکستان کے تحفظ کو فرض سمجھتے ہیں، جس طرح ہم اپنی مسجد کا تحفظ فرض سمجھتے ہیں ہم پاکستان کا تحفظ بھی فرض سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعواہم الحمد